جس نے لائف کو کھل کے جیا اسے مقام بھی ملے اور خوشیاں بھی، اور جو سوچتا گیا وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ آپ نے منزل کی طرف سفر شروع کیا ہو، بیچ راستے میں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، مگر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور منزل کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا رہا۔ ایسا ہی ٹامس باٹا نے کر کے دکھایا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جوتے کا مطلب باٹا ہوتا تھا۔ پیروں سے دلوں پر راج کرنے والا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ باٹا کی شروعات ایک موچی کے گھر سے ہوتی ہے۔ محنت، لگن اور اچھی سوچ کی وجہ سے ٹامس باٹا نے اسی دنیا کا ایک اچھا فٹ ویئر برانڈ بنا ڈالا۔ 1894 میں یورپ کے ایک شہر جیلین میں ٹامس باٹا نے بہن اور بھائی کے ساتھ $320 سے بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسی نے 10 امپلائی بھی رکھے تھے۔ دیکھا جائے ٹامس کا یہ کام بالکل بھی نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے کام کرتے آتے تھے۔ مگر ٹامس نے موچی کے کام کو بڑے پیمانے پر لانے کا رسک لیا۔ کمپنی کے 1 سال کے بعد کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی اور ٹامس کو قرض کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اکیلا ہی گھر میں رہنا شروع کیا۔ پھر وہ انگلینڈ جا کر ایک شوز فیکٹری میں کام کرنے لگا، مگر اس کو یہ لگی پڑی تھی کہ میں اپنی کمپنی کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ ادھر ٹامس مارکیٹنگ اور سیلنگ کے طریقے بھی سیکھتا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ اپنی بزنس پھر اسٹارٹ کرتا ہے اور 2 کمروں کا مکان رینٹ پر لیتا ہے۔ اسی وقت ٹامس کی ملاقات ایک بوڑھے مزدور سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا ہے ٹامس؟ ٹامس نے سارا کچھ بتا دیا۔ بوڑھے مزدور نے اسے کہا کہ یہ کام کرو، تم یہ سمجھو میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدور کو محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اسی طرح تم کوشش کرتے رہو گے میری پروڈکٹ سستی ہو اور مزدور کی تنخواہ محنت سے زیادہ ہو۔ یہ بات ٹامس کو تیر کی طرح دل پر لگی۔ اس کے بعد ٹامس نے لیدر کے علاوہ کپڑے والے جوتے بنانے شروع کر دیے۔ جب سستے جوتے مارکیٹ میں اترے تو باٹا آہستہ آہستہ فیمس اور گرو کرنا شروع کر دیا۔ 1914 میں ٹامس امریکہ گئے اور ادھر یہ چیز سیکھنے گیا کہ کیسے سارے جوتے ایک ساتھ بنائے جائیں۔ پھر ٹامس یہ کام اسٹارٹ کرتا ہے اور یورپ کی بوٹ ساز کمپنی بن گئی۔ جدھر 10 امپلائیز کام کر رہے تھے ادھر 600 امپلائیز نے کام کرنا شروع کر دیا۔ باٹا پرائس، لائٹ ویٹ اینڈ سمپل سٹی اسٹائل سے بہت فیمس ہوئی۔ اس کے بعد پھر باٹا کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور بہن شادی کر کے چلی گئی تو ٹامس اکیلے رہ گئے، مگر اس نے اپنے پرابلمز کو اپنے آپ پر حاوی ہونے نہیں دیا اور چھوٹے بھائی کو بزنس میں شامل کر دیا۔ 1914 میں جنگ کی شروعات میں جوتوں کا بہت بڑا آرڈر ملتا ہے، اس وجہ سے 10 گنا زیادہ امپلائی رکھے اور اسٹورز بھی کھولے۔ 1914 سے 1918 تک اسے 15% کا گروتھ ملا۔ 1918 کے بعد آدمیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ کئی ملکوں کی اکانومیز ڈاؤن ہو گئی تھی۔ پھر ٹامس باٹا نے ایک رسکی فیصلہ لیا، اپنے پروڈکٹس کی 15% پرائس کم کر دی۔ اس میں امپلائیز نے بھی اس کا ساتھ دیا، جس میں 14% تنخواہ امپلائیز کے کم کر لی۔ اسی ٹیم ورک نے باٹا کو مارکیٹ میں رہنے کے قابل بنا ڈالا۔ جدھر دوسریاں کمپنیاں بند ہو رہی تھیں ادھر باٹا کام کر رہی تھی۔ باٹا نے انڈیا، افریقہ میں فیکٹریز لگائی اور بہت سارے اسٹورز بھی کھولے۔ اب باٹا کمپنی 120 ملکوں میں کام کر رہی ہے، جس میں 32,000 امپلائیز اور 1560 اسٹورز ہیں۔ 199، 299، 399 والی پرائس یہ بھی باٹا نے انٹروڈیوسڈ کروائی۔ 2020 میں باٹا کمپنی 6 کروڑ شوز 1 سال میں سیل کر کے ریکارڈ بنا ڈالا۔ ایسے ہی جتنی زیادہ محنت اتنی ہی زیادہ زمین پر اڑو گے۔ مقصد کے لیے لڑو، بڑھو، مگر آگے چلو۔ کریج از ہاف وے آف سکسیز۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مانے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہی
اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خاموشیوں سے کامیابی پر راج کر۔ یو کین ناٹ ڈیفائن می، یو کین ناٹ لمٹ مائی پوٹینشیل، یو کین ناٹ لمٹ مائی ڈریمس۔ جس میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ایسے ہی باٹا آج کل دنیا میں کام کر رہی ہے۔ تھینک یو۔